السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، نماز کے احکام سیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے چند بچوں نے یہ درخواست کی کہ زکوٰۃ سے متعلق جو اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے بھی ویڈیوز پیش کیجیے، بنائیے، تاکہ ہم لوگ زکوٰۃ سے متعلق بھی گفتگو جان سکیں، احکام جان سکیں، سیکھ سکیں۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ بڑا اہم فریضہ ہے، بڑا ہی اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ سے متعلق ہم اس سیریز میں کچھ احکام جانیں گے، سیکھیں گے، اور اپنی کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں ہم اس کو نافذ کر سکیں۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، جس طرح سے رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ہے، جس طرح سے نماز اسلام کے ارکان میں سے ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہی حدیث گرامی جو آپ نے رمضان کے باب میں سنی ہے، وہی یہاں بھی میں پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے تنہا معبود ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ دونوں مل کر کے ایک چیز ہے جس کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، تنہا اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت لائق و زیبا نہیں ہے، اور تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہ شہادتین ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ پھر نماز قائم کرنا دوسری بنیاد ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا تیسری بنیاد ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا چوتھی بنیاد ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا 5ویں بنیاد ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان 5 بنیادوں میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت صحیح بخاری ہی کی میرے سامنے ہے، جسے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، نماز قائم کرنے کی بیعت، زکوٰۃ دینے کی بیعت، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کی بیعت۔ کسی مسلمان کی بدخواہی، برا چاہیں کسی مسلمان کا، یہ نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے اچھا چاہیں، اس کی بیعت ہم نے کی ہے۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی مشہور صحابی رسول فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دے لیں گے تو ٹیکس دے لیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک کی بات الگ تھی، اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس وقت کہ اللہ کی قسم، میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا، ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے رہے ہوں گے تو میں ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا، مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ حضرت عمر نے اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف پر رد کیا تھا، انکار کیا تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، مسلمانوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، مسلمانوں سے لڑ کیسے سکتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور اب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، وہ کیسا مسلمان ہے۔ زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے، زکوٰۃ کا یہ مقام ہے، زکوٰۃ کا یہ فریضہ ہے۔ ہم اور آپ زکوٰۃ کی اس فریضے کو جان لیں اور زکوٰۃ کے متعلق احکام کو جان لیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دینے والوں میں آتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ عام طور سے اپنے ہاں بر صغیر میں لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں،
اسی وجہ سے میں نے رمضان کی مناسبت سے زکوٰۃ سیریز بھی چلانے کی شروعات کی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں کے ذریعے نماز جانیے نبی کی، اور رمضان مبارک سیریز کے ذریعے رمضان کے احکام جانیے صحیح حدیث کی روشنی میں، اور زکوٰۃ سیریز کی روشنی میں، زکوٰۃ سیریز کے ویڈیوز میں زکوٰۃ کے احکام صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں وہ جانیے۔ حضرات گرامی، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔